السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کر ہم پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا من جميع الاحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا لغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك لكل شيء قدير۔ وصول برکت کے لیے بولے اللہم صلی صلاۃ علیہ وسلم سلام محمد علی سیدنا محمد العلی وبک الفرج وقرب الحوائج والغائب والخواتم ويسقط الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، ہمارا ان قریب ہی رمضان المبارک کے پربہار موقع سے گزرے ہیں۔ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کے مزے لیے اور ہماری روح نہال ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی جس سے جیسی ہوئی ہر انسان نے اسے ادا کیا۔ رمضان مبارک کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا انعام ہمیں عطا فرمایا۔ عید یہ لفظ عود سے بنا ہے جس کا معنی ہے لوٹ کر آنا، بار بار پلٹ کر کے آنا۔ چونکہ دنیا کی کوئی قوم یا نوع انسانی کا کوئی فرد ہو، وہ اپنے مشاہیر، اپنے بزرگوں کی یاد منانے کا ایک فطری جذبہ رکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر، ہر قوم کی، چاہے وہ کسی مذہب کے ہو، ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے، اپنے بڑوں کی یاد کو منائیں۔ لہٰذا دین اسلام انسان کے اس فطری جذبے کو ختم نہیں کرتا۔ اسلام انسان سے اس کی اس فطری تقاضے کو نہیں چھینتا ہے، بلکہ اسے منانے کا انداز بدل دیتا ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ خواہشات بیدار ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کی خواہش کو، اس کی خواہش کی تکمیل کو ایک صحیح راستہ دکھا دیا کہ تم بھی اپنے بزرگوں کی یاد مناؤ، تم بھی ایسے خوشی کے دن مناؤ، لیکن تمہارے اور دیگر اقوام کے درمیان فرق ہونا چاہیے، امتیاز ہونا چاہیے، یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اسلام جو کہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام جو امن و سلامتی والا مذہب ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو خوشی کس طرح سے منانے کا حکم دیتا ہے۔ تو چونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام، کوئی فعل ایجاد ہوتا ہے تو پھر اس میں خرافات دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ اس میں غلط رسم و رواج بھی جنم لے لیتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کا یہی کام ہے کہ غلط چیزوں کو وہ منع کرتا ہے، غلط رسم و رواج کو وہ اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، اور وہ کام کرنے کا انسان کو حکم دیتا ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبود ہو، جس میں انسان کی کامیابی کے راز مضمر ہو، جس میں انسان کے فائدے ہو۔ لہٰذا اقوام عالم کی تاریخ میں کچھ ایسے ایام بھی ہوتے ہیں جس میں کسی کارنامے کی بنیاد پر لوگ اس دن کو ہمیشہ کے لیے منایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، دیگر اقوام کا آپ جائزہ لیں، اس وقت یا اس سے پہلے جتنی اقوام گزر گئی، وہ کسی نہ کسی کارنامے کے سبب سے اپنے بزرگوں کی یاد مناتی رہی، اور اسلام نے بھی ہمیں یاد منانے کا حکم دیا۔ میں زیادہ کسی اور کی تو بات نہیں کرتا، دیگر اقوام کو تو چھوڑ دیجئے، صرف وہ لوگ کہ جو
دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کی امتوں میں تھے. اگر ان میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہود کو آپ دیکھیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو عاشورہ کا دن تھا، تو وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے، عاشورہ کا دن مناتے رہے. اب جب اسلام آیا تو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے جب یہود کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں. آقا علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ السلام، اس دن تو یہود روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے ایک روزہ اور رکھا. لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق، یعنی یہود تو ایک روزہ رکھتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں 2 روزے رکھنے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان 2 روزے رکھے، اس دن کو منائے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ عاشورہ کا دن نہیں منانا چاہیے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دن روزے رکھ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ اپنے بزرگوں کی یاد منانے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس یاد منانے کے طریقے کو صحیح انداز میں پیش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام میں ایام مخصوص نہیں، اسلام کے یاد نہیں مناتا ہے. آپ قربانی کو دیکھ لیجئے، قربانی کس کی یاد ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد ہے قربانی کا. دیگر اقوام کا آپ اگر جائزہ لیں تو دیگر قوموں اور دیگر مذہبوں کے ماننے والے لوگ اپنے بتوں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتے، ان کی بلی چڑھایا کرتے تھے. یہ ان کا ایک غلط طریقہ تھا، لیکن اسلام نے ہمیں جو صحیح طریقہ عطا کیا وہ یہ کہ سنت ابراہیمی کو یاد کیا جائے کہ جس دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اس دن کو بطور یادگار کے منانے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس دن مسلمان ایک جانور کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کرے، اور پھر اس کا پورا طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا. وہ جانور کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کے گوشت کو کہاں تقسیم کیا جائے، کس طرح سے تقسیم کیا جائے. تو اسلام نے ہمیں ایک بہتر انداز میں اس دن کو منانے کا طریقہ بتایا. آپ حج کو دیکھ لیجیے کہ حج کے دن اور ایام مخصوص نہیں ہے، حج کے دن بھی مخصوص ہے کہ حج 5 دن کے اندر ہی ہوگا، جو کہ ذی الحجہ کے 5 دن ہوتے ہیں. ان 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے. حج کیا ہے؟ یہ بھی بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. حضرت سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہا جب کہ صفا و مروہ پر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑتی تھی، اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا تو وہ ارکان بھی حج میں شامل کر دیا. آپ دیکھیں، چاہے وہ شیطان کو کنکری مارنے والا عمل ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت رمل کا معاملہ ہو یا استباح کا معاملہ ہو، چاہے پھر استلام کا معاملہ ہو، تو غرض کے حج کے جتنے ارکان ہیں. آپ عرفات کو دیکھیں کہ عرفات میں جہاں پہ حضرت سیدنا آدم حضرت سیدنا حوا رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی اور وہ ٹھہرے تھے تو عرفات میں ٹھہرنے کو فرض کرا. یہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کی یاد ہے، لیکن اس کو منانے کا صحیح طریقہ ہمیں اسلام نے دیا ہے. تو اسلام ہمیں بزرگوں کی یاد منانے سے اور بزرگوں کے تہوار منانے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو خرافات آ جاتے ہیں، جو غلط رسم و رواج آ جاتے ہیں، اسے منع کرتا ہے. آپ اپنے بزرگوں کے تہوار منائیں، آپ اپنے بزرگوں کی یاد منائیں، آپ غوث پاک کی یاد منائیں، آپ غریب نواز کی یاد منائیں، آپ امام حسین کی یاد منائیں. چاہے جس بزرگ کا بھی تہوار آپ کریں، لیکن اسے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کریں، شریعت کی حدود سے باہر قدم نہ رکھے، اس کے اندر کوئی حرام کام نہ کرے، کوئی حرام ارتکاب نہ کرے. آپ دیکھ لیجئے، ہم شادی کرتے ہیں، شادیاں کیا ہوتی ہے، نکاح کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لہٰذا جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو نکاح حضور السلام کی ایک سنت ہے. اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک دن، ایک تاریخ متعین کی جاتی ہے، اور پھر وہ دن جب آتا ہے تو انسان کتنی غلط اور خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، کتنی حرام رسمیں ہم نے اس کے اندر داخل کر دی ہے. اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. تو اسلام ہمیں کوئی عمل اچھا کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے منانے کا صحیح طریقہ ہمیں بتاتا ہے.
تو غرض کے عبادات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی یہی سے ہوتے ہیں کہ یہ جو عبادات اسلام میں آئی، چاہے وہ آپ نماز کو دیکھیں، آپ روزہ کو دیکھیں، آپ صدقہ کو دیکھیں، آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، خیرات کو دیکھیں، یہ عبادات بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام سے ملی کہ کس نبی نے کس وقت کی نماز پڑھی، کیسے پڑھی. تو یہ طریقے ہمیں اسلام نے عطا کیے، لیکن اس کے منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ان عبادات کو عطا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا ہے کہ اذان کس طریقے سے دی جائے، نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، دیگر عبادات کو کس طریقے سے ادا کیا جائے، کون سی چیزیں اگر آپ بڑھا دو گے تو یہ غلط ہے، کون سی چیز گھٹا دو گے تو کیا اس سے معاملہ اس سے عبادت پر اثر پڑے گا. تو غرض کہ ہر چیز کا ایک درمیان روی ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، اور جو غیر شرعی رسمیں آج اس کے اندر آ چکی ہے اس سے منع کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آقا علیہ السلام نے جو ہے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہاں کے لوگ جو ہے تو جب ان کا ایک خوشی کا دن آتا ہے تو اس دن وہ خوب ناچتے اور گاتے ہیں، اور اس دن جو ہے تو وہ تلوار زنی کرتے ہیں، اور اس دن شراب نوشی کرتے ہیں، اس دن عیش و عشرت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اس دن ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ایسے ہی کرتے دیکھا، اس لیے ہم یہ کرتے چلے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ غلط طریقے، یہ غلط رسم و رواج ہے. تمہارے باپ داداؤں کی وہ رسمیں جو خلاف شرع ہے، جو غلط ہے، ان سے منع کیا گیا، لیکن انہیں خوشی منانے سے نہیں روکا گیا، انہیں خوشی منانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں خوشی منانے کا حکم دیا کہ تم خوشی مناؤ، لیکن ایک جائز طریقے سے مناؤ، ایک صحیح طریقے سے مناؤ، آپ اپنی تفریحات کو صحیح طریقے سے کرو. لہٰذا یہی سبب ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. راوی کا بیان ہے، حضرت سیدنا ابن حبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال جب شعبان المعظم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے تو اسی رمضان 17 رمضان کو معرکہ بدر پیش آیا، غزوہ بدر پیش آیا، جو کہ کفر و اسلام کے درمیان جو ہے، حق و باطل کے درمیان ایک ایسا عظیم الشان معرکہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کو ایک ایسی ہمت اور ایسی قوت عطا کی کہ مسلمان 313 کی تعداد میں اور بے سر و سامانی کے عالم میں ہونے کے باوجود بھی 1000 کفار و مشرکین پر فتح یاب. تو چونکہ ان کے 1000 کفار و مشرکین جن کے پاس ساز و سامان بھی بہت تھے، لیکن باوجود اس کے جب انہیں شکست فاش ہوئی اور جب مسلمان خوشی خوشی مدینہ المنورہ کی طرف لوٹے، اور جب 8 سے 10 دن گزر کر رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اختتام پذیر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 خوشیاں عطا فرمائی. 2 خوشیاں عطا فرمائی. پہلی خوشی تو یہ عید الفطر کے صدقے میں، عید الفطر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس وقت 2 خوشیاں دی. پہلی خوشی یہ تھی کہ انہیں اللہ نے کفار و مشرکین پر فتح عطا فرمائی. یہ پہلا معرکہ تھا جو کہ رمضان مبارک میں ہی پیش آیا، اور قلیل تعداد ہونے کے باوجود جب مسلمان کفار و مشرکین پر غالب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا جشن منانے کے لیے انہیں خوشی منانے کا حکم دیا. اور دوسرا، رمضان شریف کا مہینہ اختتام پذیر ہونے پر ان کی بخشش و مغفرت کر دی گئی. چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النیران، کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنوں کو رمضان میں، اور پھر رمضان کے اختتام تک جتنے لوگ آزاد کیے گئے ان کے مجموعے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو بے حساب بندوں کو عید الفطر کے دن معاف فرماتا ہے اور انہیں جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے.
یہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑا انعام ہے جو کہ مسلمانوں کو دیا گیا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خوشی کو منانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اے لوگو اس طریقے سے خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں جو ہے تو فتح دی ان کفار و مشرکین پر۔ دوسرا یہ کہ رمضان کے گزرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری بخشش و مغفرت کر دی ہے اور آج تم ایسے ہو جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ ان دو خوشیوں کو منانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور عیدگاہ میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں دو گانا ادا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ، اپنی پیشانیوں کو اس کے حضور جھکا دو، اس کے حضور رو کر اور گڑ گڑا کر کے دعا کرو۔ یہ خوشی منانے کا اور رب کے شکر کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہمیں اسلام نے عطا کیا۔ آج آپ دیکھیں دیگر قوموں کو، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو کتنے دھوم دھڑاکے کرتے ہیں، اور ان کا ہر تہوار سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہر تہوار سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، جس میں انسانیت ذلیل و رسوا ہوتی ہے، جس میں کتنے ہی لوگ جو تو مر مٹتے ہیں، جس میں کتنے ہی لوگ زخمی ہوتے ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو ایک ایسا طریقہ عطا کرتا ہے، معدب الفاظ میں، مہذب انداز میں انہیں اپنی خوشی منانے کا، اظہار کرنے کا جو تو موقع فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا عید کا دن بڑا خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام صالح بن عبداللہ تھا، اور ان کا معمول یہ تھا کہ جب عید کا دن ہوتا تو وہ نہا دھو کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر لوٹ کر کے آتے تو زنجیر کا ایک طوق اپنے گلے میں ڈال دیتے، اپنے آپ کو زنجیر سے گویا باندھ لیتے، اور خاک یعنی مٹی اٹھا کر کے اپنے سر پر ڈالتے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے بیٹھ جاتے، دروازہ بند کر کے خوب آہوزاری کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، لیکن آپ ہے کہ اس طرح سے رو رہے ہیں اور آپ نے اپنے گلے میں زنجیر کا طوق ڈال رکھا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈال رکھی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب انہوں نے دیا تھا جو میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، جو جواب حضرت عمر فاروق نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آج کا دن عید کا دن ہے، لیکن یہ انہی کے لیے ہے جن کے نماز، جن کے روزے، جن کے صدقات، جن کی زکوٰۃ، جن کا اعتکاف، جن کی تراویح، جن کی عبادات اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دی۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول کیے گئے ہیں یا مردود کر دیے گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ ایک مہینہ میں نے مشقت کی ہے، ایک مہینے تک میں نے جو ہے بڑی کڑی محنت کی ہے، میں بھوکا پیاسا رہا، میں نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میں نے اپنا مال بھی صرف کیا، میں نے اتنی سخت مجاہدات کیے، لیکن اگر میرے رب نے اسے مردود قرار دے دیا ہے، میرے رب نے اسے قبول نہیں کیا ہے، تو پھر ایسی عبادت و ریاضت سے مجھے کیا حاصل ہوا سوائے تھکاوٹ کے، سوائے ورزش کے۔ لہٰذا وہ روتے اور پھر جا نماز کے ایک کنارے پر بیٹھ کر کے وہ دعا کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ آپ جا نماز کے درمیان میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتے بلکہ اس کے ایک کونے پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے کہ منگتوں کے لیے یہی جگہ بہتر ہے۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ کسی ایک دروازے کے پاس بیٹھ کر کے مانگتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے مانگتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھو کہ جو فقیر بھی ہوتا ہے وہ آ کر دروازے پر مانگتا ہے، اگر کوئی مسجد میں بھی آئے تو مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، تو ایک طرف کھڑے ہو کر کے مانگنے والے مانگتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جب میں رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں تو میں ایک کونے میں، یہی میرا مقام ہے، اسی جگہ پر ٹھہر کر کے مجھے اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ ان کا انداز، لیکن ایک ہم ہے اور ہمارے اعمال ہیں۔ بہرحال تو چونکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں، بندے مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں، یعنی 5 خوشی کے ایسے وقت ہے کہ جس وقت ایک مومن خوش ہوتا ہے، اسے خوش ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا تو جس دن، دیکھیے یہ جو عیدیں ہیں یہ تو وہ ہے کہ جیسے اسلام نے ہم پر واجب قرار دیا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 عید ہیں جو کہ واجب، ان کی نمازیں ہم پر واجب ہیں۔ اور ایک عید جسے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ان عیدوں کی بھی سردار ہے کہ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو یہ عیدیں بھی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو نہ رمضان ہوتا، نہ عید الفطر ہوتی،
حضور نہ ہوتے تو پھر نہ ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوتے، نہ ہمیں عید الاضحیٰ ملتی۔ تو سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن یہاں پر انس رضی اللہ تبارک عنہ جو کہ صحابی رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، ذرا وہ سنیں۔ فرماتے ہیں کہ 5 دن یا 5 وقت ایسے ہیں جب ایک بندہ مومن کو خوش ہونا چاہیے، اسے خوشی منانا چاہیے، اپنے رب کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جس دن وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، وہ دن اس کے لیے عید کا دن۔ سوچئے ذرا، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ہمارے رات دن کیسے گزرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اور رات سے لے کے صبح تک ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے عمل کا احتساب کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے دن بھر میں کتنے گناہ کیے، میں نے دن بھر میں کتنی نیکیاں کی ہے۔ اسی لیے کہا گیا انسان سونے سے پہلے جب بستر پر جائے تو بستر پر وہ اپنے دن بھر کی کارگزاری کو جو ہے تو یاد کرے، وہ سوچے کہ میں نے آج دن بھر میں کتنے گناہ کیے ہیں، اور پھر ذرا ان گناہوں کی سزا کی طرف بھی وہ توجہ کرے۔ ذرا سوچے کہ آج میں نے ایک دن میں اتنے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی سزا یہ ہے۔ دن تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں۔ آج ہمارے دن بھی گناہوں میں گزرتے ہیں، اور آج کے نوجوان کی راتیں بھی سوشل میڈیا پر گزر جاتی ہیں، کبھی فیس بک پر، تو کبھی واٹس ایپ پر، کبھی ٹک ٹاک پر، تو کبھی انسٹاگرام پر، تو نہ جانے اور کتنے ایپ ایسے ہیں، اور کتنی اوریانیت اور گندی چیزیں دیکھتے ہوئے آج ہمارے شب و روز گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ جس دن اور جس رات وہ گناہ کرتا ہے، وہ ذرا سوچے تو صحیح اس دن اور اس رات کا وقفہ کتنا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا وقت ہے جو بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے، جو بڑی جلدی گزر جاتا ہے۔ اس نے اس کم وقت میں گناہ کیا ہے، لیکن اس کی سزا وہ برسوں تک کے پانے والا ہے، اس کی سزا جو ہے تو وہ لمبے عرصے تک پانے والا ہے۔ اس لیے کہ جہنم کے اندر دن اور رات نہیں ہوں گے، وہاں کوئی دن نہیں ہوگا، وہاں کوئی رات نہیں ہوگی، وہاں وقت نہیں ہوگا کہ کتنے وقت جو ہے تو یہ معاملہ چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! ذرا سوچے تو صحیح انسان کہ جو گناہ اس نے جو ہے تو تھوڑے وقت کے لیے کیا تھا، آج اس کی سزا وہ کتنے طویل وقت کے لیے پائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ انسان ایک لمحے کے لیے تو گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس کی سزا اسے صدیوں تک ملتی رہے گی۔ تو اللہ اکبر! فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہ انسان اس دن خدا کا شکر ادا کرے کہ جس دن صبح سے لے کر شام تک اس نے کوئی گناہ نہ کیا، اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہ کی۔ ہم سمجھتے ہم نے نماز نہیں پڑھی، کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن افسوس کا مقام ہے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جو کر کر بھی ہم گنہگار ہوتے ہیں، جو نہ کر کے بھی ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیا ہم ان نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو حقوق العباد کے سبب سے ہمارے دامن سے وابستہ ہے، کل قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑے۔ تو انسان کیسے بے خوف ہو گیا ہے کہ میں نے سب کے حق ادا کر، وہ کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے کسی کا برا نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو انسان اپنا محاسبہ کرے، اور جس دن یا جس رات وہ کوئی گناہ نہ کرے، اس وقت وہ رب کا شکر ادا کرے، مولا تیری توفیق سے میں نے آج گناہ نہیں کیا۔ لیکن جب گناہ ہو جائے نا تو انسان اپنے نفس کو ملامت کرے۔ دوسری، جب وہ ایمان کی حالت میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا، وہ دن عید کا دن۔ ہم لوگ تو عید کے دن بڑی خوشیاں مناتے، نئے نئے لباس پہنتے، نئے نئے کپڑے، ہے نا، عیدگاہ کی طرف جاتے، نئے سامان، ہر چیز نہیں چاہیے، چڈی بنیان بھی نہیں چاہیے، جوتا بھی نیا چاہیے، ٹوپی بھی نہیں چاہیے، ہر چیز نہیں چاہیے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ ہم نے خوشی اسی میں سمجھ رکھی ہے کہ اچھے سے اچھا کھاؤ پہنو اور گھومو پھرو تفریحات کرو، اسی کا نام ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ لوگ کہہ رہے کہ عید ہے عید ہے عید ہے، لیکن میری عید اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر کے چلا جاؤں۔ یہ کون کہہ رہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کی نیازیں کھا کھا کر ہم نے نمازیں پڑھنا تک چھوڑ دی۔ کتنے افسوس کا مقام۔ یہ وہ کہہ رہے کہ عید کا دن تو میرے لیے اس دن ہوگا جب میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں تیسری چیز کہ جب قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے، قیامت کے سخت عذاب سے محفوظ کر لیا جائے بندہ اور پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ کے محافظ اور ملائکہ سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، یہ اس کے لیے تیسری خوشی کا مرحلہ ہے۔ کیونکہ لوگ سمجھتے بڑا آسان، بولے قیامت میں دیکھ لیں گے، ہاں جو ہوگا دیکھا جائے، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھیں گے بھی زندگی بہت بڑی، بولے بعد میں نماز پڑھ لیں۔ کتنے افسوس کا مقام، انسان یہ بھی خیال نہیں کرتا۔ مرنا تو ایک دن ضرور ہے، موت تو آنی، لیکن قیامت کا دن، میں نے کہا کہ یہ دن تو 24 گھنٹے کا ایک دن، لیکن وہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ انسان کامیاب ہوگا، خوشی اس کے لیے ہوگی، اس دن خوش وہ ہوگا کہ جو اس دن ہول نہاکی سے بچا لیا جائے گا، جو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جو اس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے اندر ہوگا، جو پل صراط سے گزر جائے گا، جسے دوزخ کے فرشتے چھوڑ دیں گے اور جس کا استقبال جنت کے فرشتے کر رہے ہوں گے، وہ انسان کامیاب و کامران۔ اس کے بعد فرماتے چوتھی خوشی اس وقت، چوتھی عید ایک مومن کی اس وقت ہوگی جب وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ اور پانچویں کہ جب وہ آخرت میں جب جنت میں پہنچے گا تو اسے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار میسر ہو۔ جب جنت میں مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے تو جو خوشی اور جو فرحت اس وقت انہیں حاصل ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم لذت اور خوشی اس میں محسوس کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے لباس پہن لے، کھا لے پی لے، گناہ کرنے میں انسان کو آج لذت محسوس ہو، لیکن انسان ذرا سوچے کہ جب جس چیز کو اس نے دیکھا، دنیا کی میں مثال دوں کہ انسان دنیا میں جب تک کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے بارے میں سنتا ہے تو اس کا ایک اشتیاق بڑھ جاتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، ہے نا؟ اگر کوئی شخص جو ہے تو تاج محل اس نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں سنتا ہے، لیکن جب تاج محل دیکھیں گے تو اس کی خوشی کیسی ہے کہ کوئی شخص جو ہے کعبۃ اللہ شریف کو کبھی دیکھا نہیں ہے قریب سے، لیکن جب حج کے لیے جائے گا، جب کعبہ شریف اس کی نگاہوں کے سامنے روبرو ہوگا تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے روبرو ہوگا اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ابھی تو ہم یہاں سنتے رہتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچیں گے اور اس چیز کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت انسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آج سن رہے ہیں کہ بے شک جنت میں رب کا دیدار ہوگا، رب کی زیارت ہوگی، لیکن یہ خوشی اور یہ فرحت انسان اسی وقت محسوس کر پائے گا جب وہ رب کو دیکھے، تو اس وقت انسان کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ، کہ بے شک فلاح پائی اس نے، کامیابی ہے اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، یعنی نماز پڑھتا رہا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ، لہٰذا تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَإِنَّ هَذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، اور بے شک آخرت باقی رہنے والی اور یہ سب کچھ باتیں پچھلے صحیفوں میں لکھی جا چکی ہے جو کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی درج ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ بات تمہیں صرف قرآن کی زبان سے بتائی جا رہی ہے،
ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف قرآن میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ قرآن سے قبل جو کتابیں اللہ نے دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر اتاری، ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ انسان فلاح اور مراد کو پہنچے گا جو اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے گا۔ لہٰذا فلاح کسے کہتے ہیں؟ یہ افلاح سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، جس کا معنی ہے کھولنا، یعنی کہ جس پر دونوں جہان کھول دیے جائیں، یعنی جس کو دونوں جہان کی کامیابی حاصل ہو جائے، جو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، وہ انسان کامیاب ہوا، اس نے فلاح پائی۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ من تزکا ہے نا، یہاں پر پہلے اللہ نے قد فرمایا، قد کا معنی ہوتا ہے بے شک، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی۔ اللہ نے اس بات کو قسم کھا کر کے فرمایا قد، بے شک، افلح، کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تزکا کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نشو نما پانا، بڑھنا، بڑھوتری ہونا، لہٰذا پاک و صاف ہونا۔ گویا جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک و بدعت کی گندگیوں سے پاک و صاف کر لیا، اپنے دامن کو، اپنے دامن عمل کو فسق و فجور اور نافرمانی و سرکشی اور لغو و لعیب سے بچائے رکھا، اور جس نے اپنے رب کی فرما برداری کی، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہا، وذکر اسم ربہ فصلی، جو ہر وقت صبح و شام اپنے رب کا نام لیتا رہا، اپنے رب کو یاد کرتا رہا، یعنی نماز پڑھتا رہا، وہ انسان کامیاب و کامران۔ رب نے فرمایا کہ دن رات میں ہمارا ذکر کرو، ہماری بندگی کرو، اسی لیے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی، تاکہ انسان ان نمازوں کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کی بندگی کرے۔ اور یہاں پر جو خاص طور پر اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے نماز کا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عید کے دن پڑھی جانے والی خاص نماز، کہ وہ نماز ایک خاص طریقے پر پڑھی جاتی ہے، زائد 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان و اقامت کے پڑھی جاتی ہے، اور وہ تکبیرات کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ لہٰذا اس سے مراد نماز عید کی نماز، تو بعض نے یہ بھی لیا، لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان کامیاب ہوا، ہے نا۔ اب یہاں پر 3 باتوں کا ذکر، ایک تو یہ کہ قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اب پاک کرنے کا جو طریقہ وہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہے نا۔ کیا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو پاک، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے سے، ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے اس کا مال، وہ پاک ہوتا ہے زکوٰۃ سے، اور تیسرا اس کی روح پاک ہوتی ہے نماز سے۔ اب اس کی ایک تشریح میں بھی اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یہاں پر بھی وہی لفظ قد فرمایا، قسم، بے شک وہ مومن، وہ ایمان والے مراد کو پہنچے، کامیاب ہوئے۔ یہاں پہ ایمان والوں کے لیے کہا گیا، بے ایمانوں کا کوئی ذکر اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ ایمان والوں کے لیے مومنین کا لفظ آیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامراں ہو گئے، مراد کو پہنچ گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو شریعت کی روشنی میں ادا کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جن کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اذان پکاری جاتی تو آپ کا بدن کانپتا۔ لوگوں نے پوچھا ہے علی
آپ کے بدن کے کانپنے کا سبب کیا ہے؟ بدن پر یہ کپکپاہٹ کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس فریضے کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں اور پہاڑوں پر نازل کیا، تو انہوں نے اس فریضے کو اٹھانے سے منع کر دیا، لیکن انسان نے جب اس فریضے کو اٹھا لیا ہے تو آج اس فریضے کے ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ سنیں مفسرین فرماتے ہیں کہ خشوع کے معنی کیا ہے۔ یہاں پہ فرمایا نا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کو رکھتے ہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، تم اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کیا کرو، اس لیے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ گویا تم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہو، اگرچہ میں امام ہوں، امام کا رخ آگے ہوتا ہے، امام کا منہ آگے ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، غیب کا نبی کا مقام یہ ہے کہ حضور آگے ہے، حضور کی نگاہیں آگے ہے، لیکن پھر بھی سرکار پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے رکوع کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سجود کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور خشوع کیا ہے؟ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل میں جو تقویٰ ہوتا ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے، جو اس کا اخلاص ہوتا ہے، حضور اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ نبی کا غیب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے تم صحیح طریقے سے ادا کرو۔ تو قرآن نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا دل نماز میں لگا ہوا، وہ ہے خشوع کرنے والے مومنین کہ جن کا دل نماز میں لگا ہوا ہو اور دنیا سے ان کی توجہ ہٹی ہوئی ہے نا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ پہلے سن لیں۔ اور یہ کہ ان کی نظر جائے نماز کے اوپر ہو اور گوشے چشم سے یعنی آنکھ کے کناروں سے وہ کسی کی طرف نہ دیکھ رہے ہو، اور نہ ہی کوئی وہ ابس کام کرے، اور نہ وہ انگلیاں چٹکھائے، اور نہ ہی وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ اب سوچیں ہم نمازیں کیسی پڑھتے، ادھر اللہ اکبر کہہ کر کہیں، ادھر نیت باندھے، اور پھر سارا خیال دنیا کی طرف، آج گھر میں کیا پکڑا ہوگا، آج گھر میں کیا چل رہا، میرے کاروبار میں کیا چل رہا، ادھر کیا چل رہا، اس کا کیا چل رہا، اس کے گھر میں کیا ہوا، اس کے گھر میں کیا ہوا، اس کے دکان میں کیا ہوا، سارا خیال دنیا کی طرف۔ پوری دنیا کی سیر ہو رہی ہے ہر ایک کی، ہے نا، پوری دنیا میں ہماری توجہ لگی ہوئی ہے، جبکہ دل کہاں ہونا چاہیے؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، اور ہماری توجہ، ہماری فکر، ہمارا ذہن دنیا سے ہٹا ہوا ہونا چاہیے، لیکن نہ دل نماز میں ہے، نہ دماغ حاضر ہے، بلکہ وہ دنیا داروں میں ابھی بھی لگا ہوا ہے، اور اعضاء ساکن ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ نماز پڑھتے کوئی ڈلتا ہے، کوئی ادھر ہلتا ہے، کوئی ادھر ہلتا ہے، کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کوئی ٹوپی سے کھیل رہا ہے، کوئی بار بار اٹھا کے رکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے نماز میں؟ لگتا ہی نہیں کہ انسان نماز پڑھا ہے۔ نماز ایسی پڑھو کہ انسان دور سے بھی دیکھے نا تو وہ سمجھ جائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ہمارا حال یہ کہ نماز میں اتنی حرکتیں کرتے اور اتنا عمل قصیر کرتے ہیں کہ دور سے کیا پاس میں بیٹھنے والے کو بھی کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ سلام پھر چکا ہے۔ یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ لیکن اور پھر نماز میں پوری مسجد کا جائزہ، آجو میں کیا چل رہا ہے، بازو میں کیا چل رہا ہے، آگے کیا چل رہا ہے، پیچھے کیا چل رہا ہے، کس کی انگلی ٹک رہی، کس کی نہیں ٹک رہی، پنکھا کون سا چالو ہے، کون سا بند ہے، کس کی اسپیڈ ہے، پوری مسجد کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ نماز۔ پھر اب بس کام ہے نا، کوئی انگلیاں چٹکا رہا ہے، کوئی ہاتھ پیر پھوڑ رہا ہے، کوئی جو تو آ کے ہاتھ ہلا کے پھر رکوع میں جا رہا ہے، کوئی کپڑے کو سمیٹ رہا ہے، کوئی نیچے سے پیجامہ اوپر اٹھا رہا ہے، تو نہ جانے کتنے بس کام ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، ہے نا۔ کوئی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے، تو کوئی کیا، تو غرض کہ ہماری توجہ نماز میں ہوتی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار نماز تو پڑھ لیکن برکت نہیں ہوتی، نماز تو پڑھ رہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز تو پڑھ رہے لیکن ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اس کی نماز رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس لیے کہ نہ اس کا رکوع صحیح ہوتا ہے نہ اس کا سجدہ صحیح ہوتا ہے۔ ہماری نماز ہی ہوتی ہے، کوئی خیال نہیں ہے نماز کا، رکوع میں سے اٹھا کے میں سجدے میں چلا گیا، سیدھے سے قوما بھی ادا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ارکان ہم نماز میں چھوڑ دیتے، نماز کے مسائل کا علم تک ہم کو نہیں ہوتا، تو پھر کہاں سے؟ تو قرآن نے جو کہا قد افلح المؤمنون، وہ مومنین مراد کو پہنچے گی،
وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، جب وہ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں نا، تو انہیں اپنی خود کی خبر نہیں ہوتی، اڑوس پڑوس میں کیا چل رہا ہے وہ تو چھوڑ دو، خود کی خبر نہیں ہوتی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے، ایک بڑا سا سانپ آتا ہے اور آپ کے بدن پر لپٹ جاتا ہے، لیکن ذرہ برابر جنبش آپ کے بدن میں نہیں ہوتی، وہ نکل کر کے اپنا آپ چلا بھی جاتا ہے۔ یہ نماز ہوتی، ادھر تو ذرا سی چپکلی گری کہ ادھر سے نمازی نے نماز پڑھی، یہ ہماری نمازوں کا حال ہوتا ہے، تو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایمان والے وہ جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے گا تو اس طرح سے نماز کی نیت باندھے اور اس طرح سے تصور باندھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ممکن ہے اس کے بعد مجھے موت آ جائے گی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور گویا میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا اور ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم، فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ کدھر کو جانا۔ وہ نماز ایسی نماز ہونا چاہیے۔ تو غرض کے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو بے ہدہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، اپنی زبان سے بے ہدہ کلام نہیں کہتے ہیں، اور نہ کسی بے ہدہ بات کو سننے میں انہیں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، بلکہ ایسی باتوں کو وہ رد کر دیتے ہیں، نہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، نہ اپنے کانوں کے سننے کو وہ گوارا کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ تین باتیں یہاں پر بیان ہوئی کہ ایک تو سب سے پہلے تو مومنین کے لیے کہا گیا، پہلی چیز کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، دوسرا یہ کہ جو کہ اپنی زبان سے بے ہدہ بات نہیں نکالتے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے، روزہ صبر ہے، کہ ڈھال ہے نا۔ روزے میں انسان اپنی زبان سے کوئی غلط بات بھی نہ نکالے۔ ہم تو بہت احتیاط کرتے ہیں نا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے روزہ ہے تو روزے میں گالی نہیں دینے کا، لیکن جیسے ہی روزہ کھولا تو پھر چالو ہو جاتا ہے۔ بس روزہ ہے جب تک کہ ہم نے جو تو پرہیز کر لی، لیکن جہاں روزہ افطار ہوا پھر وہی ہمارا حال ہو جاتا ہے۔ تو غرض کہ روزہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو بے ہدہ کاموں سے روک لیتا ہے، اس کی زبان کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے کانوں کو، اس کے ہاتھوں اور پیروں کو، گویا کہ انسان کے وجود کو انسان ہر بے ہدہ گناہ کے کام سے روک لیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے زکوٰۃ، کہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور یہ تین چیزیں جب انسان ادا کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان والا کہ جس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز اس کی روح کو پاک کر دیتی ہے، نماز اس کی روح کو پاک کر دیتی ہے۔ اور وہ کہ جس نے روزے رکھے تو روزہ اس کے بدن کو پاک کر دیتا ہے، اس کے جسم کو پاک کر دیتا ہے، گویا ایسا ہے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جسمانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر جو ہے تو اس کے اعضاء بھی گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیونکہ رمضان میں انسان کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز زکوٰۃ جب وہ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے جب مال پاک ہوگا اور وہ پاکیزہ مال کھائے گا، تو جب حلال کھائے گا، پاکیزہ کھائے گا، تو اس کے دل میں نور پیدا ہو، اور پھر نیک اعمال کو کرنے کی ترغیب اسے ملتی ہے، اور برے اعمال سے بچنے کی اسے توفیق ملتی رہتی۔ لیکن جب انسان زکوٰۃ ہی ادا نہ کرے صحیح طور پر، بس تھوڑی بہت نکال دے، بس ختم ہوگی، بولے دے دی ہم نے، بولے نہیں اب بعد میں آنا، دیکھنا اگلے سال آنا۔ ارے صاحب اگر آپ نے مکمل زکوٰۃ ادا بھی کر دی تو صدقہ تو آپ دے سکتے ہیں، خیرات تو آپ دے سکتے ہیں، آپ اپنی حلال کمائی سے بھی تو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، وہ تو غربا مساکین اور یتامہ کا حق ہے جو آپ کو دینا ہی دینا ہے، جو فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اسلام آپ سے یہ بھی تو مطالبہ کرتا ہے آپ اپنی حلال کمائی سے بھی جو تو دیتے رہیں، لوگوں کا خیال کرتے رہے، یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ دے کے آپ نے اپنا حق ادا کر لیا۔ تو گویا کہ اس طرح سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے انسان کا جب مال پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان جب حلال کمائی کھاتا ہے تو پھر اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بھی پیدا ہو۔ تو غرض کہ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہوتا ہے، یہ مومنین کے لیے ایک مہینے کی صرف مشق ہوتی ہے،
ایک مہینے کی مشق ہوتی ہے کہ اس ایک مہینے میں انسان کو ٹرینڈ کر دیا جاتا ہے کہ اے مسلمان، جب تو ایک مہینے کے اندر اتنا اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو پورے سال کے لیے اپنے آپ کو روک، پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے، اپنے آپ کو حرام سے روک لے، اپنے آپ کو نیکیوں کے قریب کر لے، اپنے آپ کو رب کے قریب کر لے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، اگر بچے کو جو ہے تو ایک دو دن موبائل دے دیا جائے اور پھر اس کے بعد موبائل نہ دیا جائے تو ہم ہی کہتے ہیں ارے یار بچے سے موبائل چھوٹتا نہیں ہے، بچے کو موبائل کی عادت لگ گئی ہے۔ اب بچہ تو بچہ ہے، بڑوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ جب موبائل میں لگ جاتے ہیں، موبائل میں گھس جاتے ہیں، کسی اپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں، یوٹیوب میں چلے جاتے ہیں، فیس بک میں چلے جاتے ہیں، انسٹاگرام میں چلے جاتے ہیں، ٹک ٹاک میں چلے جاتے ہیں، اگر چند گھنٹے بھی اس کے اندر وقت گزار دیتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے عادت پڑ گئی ہے، اب مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہ کام جو تم نے صرف چند گھنٹوں کے لیے کیا وہ تجھ سے زندگی پر نہیں چھوٹتا ہے، لیکن وہ کام جو تو ایک مہینے تک کیا ہے رمضان کے جاتے ہی کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ چند گھنٹے موبائل چلا کر کے موبائل زندگی بھر نہیں چھوٹتا، اور ایک مہینہ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن رمضان کے جاتے ہی مسجدوں کو پھر ویران کر دیتے، پھر مسجدیں مرثیہ خواہ ہو جاتی ہے کہ وہ نمازی کہاں چلے گئے، پھر مسجدیں اپنی اصل حالت پر لوٹ کر کے آ جاتی ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے آج پھر مسلمانوں کے حالات یہ۔ آج حالات کیا ہے؟ ہر انسان پر آیا ہے۔ وقف بورڈ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بل بھی پاس ہو گیا، اب مسلمانوں کی املاک کا کیا ہو؟ اب ہم صرف روتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، ارے ایسا ہو گیا۔ ہم فیس بک پر بیٹھ کر کے، ہم انسٹاگرام پر بیٹھ کر کے، ہم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے بس وہیں سے نعرے لگاتے رہیں گے اور وہیں پر جو تو پوسٹیں چھوڑتے رہیں گے اور کہیں گے یہاں ووٹنگ کر دو، اتنی اس لنک کو کلک کر لو۔ ہم نے سمجھ لیا بس یہی، لیکن کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کر کے اپنی مسجدوں کی حفاظت کی؟ ہم نے خود مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، ہم نے خود اپنے مقامات کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ رکھا ہے، اس لیے آج ہماری املاک ضبط کی جا رہی ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بس ہم تو رونا سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے بس ابھی ایسا ہو گیا، ان کی حکومت ہے وہ جو چاہے کرے۔ ارے صاحب حکومت کیسی حکومت؟ حکومت تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے، للہ الواحد القہار۔ مومنوں کو اس نے اس زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت تو تمہاری ہونا چاہیے، لیکن تم اپنے مقام کو بھول بیٹھے ہو، ہم خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، ہم کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ رب نے ہمیں ہمارے سر پر جو اشرف المخلوقات کا تاج رکھا ہے، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ہمارے سروں پر سجایا ہے، ہم اپنی اوقات کو، ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہیں، ہم تو اس اسفل السافلین میں جا پڑے ہیں، ہم تو گناہوں کے اس دلدل میں جا پڑے ہیں کہ جہاں سے نکل کر کے آنا اب ہمارے لیے بے حد مشکل ہو چکا۔ ہمارے شب و روز جب گناہوں میں گزرے گے اور ایسا مبارک و مسعود مہینہ آ کر کے چلا جائے اور ہمیں احساس تک نہ ہو اور ہم اپنی بخشش و مغفرت بھی نہ کرا سکے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ دن دور نہیں کہ جب ایسے ظالم حاکم مسلط کیے جائیں، اور پھر جب ہمارا حال، ہند کا حال بھی پھر جب برما کے جیسا کر دیا جائے، جب یہاں پر بھی اس ملک کو بھی فلسطین اور غازہ بنا دیا جائے گا، اس دن کا پھر انتظار کرتے ہیں۔ اگر آج اپنے رب کے حضور نہیں جھکو گے تو پھر یاد رکھنا کہ ہر قوم کے آگے تمہیں جھکنا پڑے گا، ہر باطل کے آگے جھکنا پڑے گا، ہر کمزور کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے ایک طاقتور رب کے سامنے جھک جاؤ، وہ رب تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں، وہ ایسی طاقت، ہمت، قوت اور حوصلہ اور توانائی عطا کرے گا کہ پھر تمہارا رعب اور تمہارا دبدبہ ہوگا اور تم ہی کامیاب ہوں گے، تم ہی جو ہے تو سر بلند رہو گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَالَوْنَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب و کام رہو گے۔ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ شرط ہے مومن کامل ہے۔ تو غرض کہ یہ رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ ہمیں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ اے بندے مومن، ایک مہینہ جس طرح تو رب کا عابد و زاہد رہا، سال بھر زندگی بھر اسی طرح اپنے رب کی بندگی کرتا رہے۔ تو جس طرح رمضان میں اللہ کی رحمتیں اترتی رہی، اللہ کی برکتیں اترتی رہی، سارا سال تجھ پر رحمتیں اور برکتیں ویسی اترتی رہی، کیونکہ جیسے بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب کی طرف سے ویسے فیصلے اترا کرتے۔ اس لیے اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کریں، اپنے آپ کا ہم جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ سے قبل شروع تھا اور رمضان کے مسائل کے تحت روک دیا گیا تھا، تو اب نماز کے چند مسائل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آج
نماز کے مفسدات، وہ کون سی باتیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے نا، یعنی کہ وہ کام جن کے کرنے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی اسے اثر نو دوبارہ پڑھنا فرض ہوتا ہے، نئے سرے سے اسے پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ سجدہ سو کرنے سے بھی کام نہیں چلتا ہے نا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ تو آج اس میں سے صرف دو باتیں، دو مسئلے یاد ہیں۔ پہلا، نماز کی حالت میں کلام کرنے سے، یعنی بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر چاہے وہ کلام قصدن ہو، خطأً ہو یا سہواً۔ کیسے ہی آپ نے نماز میں بات کی تو نماز فاسد ہو۔ اب اگر کسی نے قصدن نماز میں بات کی، اسے پتہ ہے کہ میں نماز میں، اس کے باوجود بھی اس نے نماز میں بات کر لی تو اس کی نماز فاسد ہو۔ خطأً یعنی کہ اسے یاد تو ہے کہ نماز میں ہوں، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو غلط کام سے روکنے کے لیے اس نے نماز میں کچھ کہہ دیا، وہ تو خود نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگلے کو خاموش بیٹھ چپ رہے، کچھ کہہ دیا، کوئی خطا تو ہو گئی۔ یا دوسرا مسئلہ یہ کہ اذکار نماز ادا کرنے میں پڑھنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن زبان سے کوئی اور کلمہ نکل گیا، کوئی اور بات نکل گئی، قرأت کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی بات زبان سے کہہ دیا تو یہ اس سے خطا ہو گئی، اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے۔ اور تیسرا ہے سہون، یعنی بھول کر، یعنی بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، یا انجان بس نے بات کر لیا، اور پھر خیال ہے کہ میں تو نماز میں ہوں، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ہے نا۔ تو پہلی صورت میں تو جو ہے قصدن میں تو وہ سخت گناہ گار ہے کہ جان بوجھ کر کے اس نے بات کی اور نماز کو توڑا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کلام کرنے میں کم یا زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، ایسا نہیں کہ کتنی بات کرے گا تو نماز ٹوٹے گی، دو ایک لفظ کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹی، ایسا نہیں، بلکہ یہاں تک کہ یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر مثلا کسی نے امام کو لقمہ دینے کی جگہ، ہے نا، امام کو لقمہ دینا چاہتا ہے کہ امام مان لیجئے کہ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور امام پہ لقمہ دینا چاہتا ہے اور کہا بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر نہیں کہہ کر کے اس نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ یا بیٹھو، کچھ کہہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہے نا۔ تو کوئی ایسا کلام جو بیرون نماز کہا جاتا ہے، نماز میں وہ نہیں کہا جاتا، اگر حالت نماز میں ایسا کلام کرے گا، کوئی جملہ لفظ کہے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے، چاہے وہ ہی کہے، ہوں ہی کہے یا ہاں ہی کہے یا نہ بھی کہے دے، صرف نماز کی حالت میں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ تو ان دو مسائل کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کرے، دوران گفتگو کی غلطی و توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔